اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہمارے گفتگو کا موضوع ہے ترویج ولایت میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار۔ ہم نے اس سے پہلے کی گفتگو میں عرض کیا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اس ولایت کی ترویج کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ دربار میں جا کر کے اپنا حق طلب کیا اور وہاں پر تمام مسلمانوں کے سامنے، اصحاب رسول کے سامنے اس ولایت کی وضاحت کی اور ولایت کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا۔ یہ اتنا عظیم شان خطبہ ہے کہ جس کے ہر جملے کے اوپر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن ہم صرف چند جملے اس کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جہاں پر بی بی زہرا نے ولایت کا ذکر کیا ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے تو خداوند عالم کی حمد و ثنا کی، اور ایسی حمد و ثنا کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کے جو احسانات ہیں، رسول اکرم کے جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، جو رسول اکرم نے زحمتیں اٹھائی ہیں اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، اور اس سے پہلے جو عرب کے حالات تھے ان سب کو وہاں پر بازگو کیا اور سمجھایا کہ دیکھو تمہاری اس وقت کیا حالت تھی دین آنے سے پہلے، اور اس وقت تم کتنی نعمتوں میں ہو۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ میرے بابا کے وجود کی برکت سے ہے۔ اور وہاں پر اپنی معرفت بھی کس طریقے سے کروائی بی بی زہرا نے، اپنا تعارف کس طریقے سے کروایا۔ فرماتے ہیں کہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی بی بی زہرا یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ادعا کر سکتا ہے کہ تم رسول کی اولاد میں سے ہو، تم رسول کی اولاد ہو، رسول کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر جو جانفشانیاں رسول اکرم کے ان کا ذکر کیا پھر دوبارہ سے، اور فرماتی ہیں کہ دیکھو جنگوں میں کس نے اسلام کا دفاع کیا ہے، تم نے کیا ہے یا میرے شوہر نے کیا ہے؟ رسول اکرم اس وقت جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے تھے تو علی کو ان شعلوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور علی ان شعلوں کو بجھا کر کے اسلام کے چراغ کو ان میں سے روشن کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ولی تھا، یہ امام تھا، یہ حقیقی جانشین تھا جس نے اپنی کوششوں کے ذریعے سے دین اسلام کو تناور کیا۔ اور اس کے بعد پھر بی بی زہرا نے فلسفہ احکام بیان کیا، اور ان فلسفہ احکام کے ضمن میں فلسفہ ولایت اور فلسفہ امامت کو بیان کیا۔ فرماتی ہیں کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، خدا نے ایمان کو قرار دیا ہے تاکہ تم شرک سے نکل سکو، تاکہ تم کو شرک سے خدا پاک کر سکے۔ تم پہلے شرک میں پڑے ہوئے تھے، شرک کی نجاستوں میں تم لوگ غرق تھے، اس سے نکال کر کے خداوند عالم نے تم کو ایمان کے ذریعے سے طیب و طاہر کیا، پاک و پاکیزہ کیا۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، اور نماز قرار دی ہے تاکہ تم کبر سے نکل سکو، تاکہ تم تکبر سے نکل سکو۔ تمہارے اندر ابھی بھی اتنا تکبر موجود ہے کہ تم رسول کی بیٹی کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، رسول کے جانشین کے سامنے تم اپنا سر اٹھائے ہوئے ہو۔ خدا نے نماز کو قرار دیا ہے تاکہ اس کے سامنے سر جھکا کر کے اس کی وحدانیت کا، اس کی کبریائی کا اعلان کر کے یہ سمجھو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کبر سے نکالنے کے لیے نماز کو خدا نے واجب قرار دیا ہے۔ وَالزَّكَاةُ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، تمہارے نفسوں کی پاکیزگی اور تمہارے مال میں بالیدگی اور مال میں زیادتی کے لیے خدا نے زکوٰۃ کو قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد وَالصِّيَامُ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اور روزہ قرار دیا ہے تاکہ تمہارا اخلاص تمہارے اندر ثابت ہو سکے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے وَالْحَجْ
تشییداً للدین، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو مستحکم کرنے کے لیے خدا نے حج کو واجب قرار دیا ہے۔ والعدل تنسیقاً للقلوب، قلوب کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے عدل کو قرار دیا ہے۔ والطاعتنا لزاما للملہ، یہاں سے آپ نے ولایت کا ذکر کیا، ہماری اطاعت، ہم سے مراد یعنی ہم شخص نہیں، فاطمہ شخصیت نہیں، علی بے عنوان علی نہیں، فاطمہ بے عنوان فاطمہ نہیں، بلکہ بے عنوان ولی، بے عنوان امام، کیونکہ اطاعت شخص کی نہیں کی جاتی، شخصیت کی جاتی ہے۔ ہماری شخصیت ایسی ہے، ہمارا منصب ایسا ہے، ہمارا عہدہ ایسا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ اگر ہماری اطاعت کرو گے تو اس وقت اس ملت میں نظام قائم ہو سکتا ہے، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک اسلام کا نظام قائم نہیں ہے۔ جیسی تعلیمات اسلام کے پاس ہیں دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن جتنا ذلیل و خوار اور رسوا مسلمان ہیں اتنی کوئی بھی قوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کو کھو دیا ہے اسلام نے، مسلمانوں نے اس نظام کو کھو دیا ہے، اس لیے کہ ان کی اطاعت سے سرپیچی کی ہے۔ ابھی بھی فرماتی ہے کہ ہماری اطاعت کرو گے تو اس وقت نظام حاصل ہوگا۔ ہماری اطاعت کو قرار دیا ہے اس ملت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفِرْقَةِ، اور ہماری امامت کو اس نے واجب قرار دیا ہے تاکہ فرقے سے اور تفرقے سے تم لوگ محفوظ رہ سکو۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر، کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے اسلام، ہر انسان ایک اپنا فرقہ لیے کھڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امامت جو ہے ائمہ علیہ السلام کی، اہل بیت کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ یہی بی بی زہرا فرمانا چاہتی ہیں، بتانا چاہتی ہیں کہ خدا نے ہماری امامت کو قرار دیا ہے کس لیے؟ امانا للفرقہ، اس تفرقے سے بچنے کے لیے جو تم لوگوں نے امت میں ڈال رکھا ہے۔ ہر انسان اپنے ساز کے اوپر رقص کر رہا ہے، ہر انسان اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت ہوتی، اگر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کو قبول کیا جاتا، ان کی امامت کو قبول کیا جاتا، تو نہ یہ تفرقہ ہوتا اور نہ ہی مسلمان اتنے ذلیل و خوار ہوتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔